بہت کم لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی واجب تھی، انہوں نے واجب کی ہیں۔ بہت سارے میرے بھائی ایسے ہیں جن پر واجب نہیں تھی، انہوں نے ادھار لے کر، قرض لے کر وہ قربانی کر رہے ہیں۔ بہت اچھا جو ہے وہ جذبہ ہے، اللہ قبول کریں، ہونا چاہیے۔ ہم لاہ لاف فضولیات کے لیے ادھار لیتے ہیں اور پھر اس ادھار کو چکا لیتے ہیں، اور اس سے آپ نے قربانی کی، سال بھر کے لیے آپ کے بیوی بچے آفتوں سے محفوظ ہو گئے۔ یہ حفاظت کا ایک سبب اور ایک ذریعہ ہے۔ تو خدا را اپنی نیت کو خالص بنائیے۔ جنہوں نے ادھار لیا ہے، جنہوں نے مشکل سے پیسے جمع کیے ہیں، جنہوں نے بیوی بچوں کے خرچے میں سے کم کر کے اپنا یہ قربانی کا فریضہ انجام دینے کی کوشش کی ہیں، ان کی قربانی کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ میری اور آپ کی، ہر مسلمان کی یہ دعا ہے کہ امت مسلمہ کی ہر فرد کا زندگی کا ہر ساعت وہ عید رہے اور عید جیسا رہے۔ کتنے ہمارے مسلمان، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے محلے دار جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ اسی دن، اسی صبح انہی صفوں میں موجود تھے، لیکن کاتب تقدیر کے فیصلوں کی وجہ سے آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں۔ کیا معلوم ہم میں سے کتنے سارے ایسے ہوں گے جو آئندہ سال یہ صبح نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہی فانی زندگی انسان کو یہ سبق دے رہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سنوارے، وہ اپنی زندگی کو بنائیں۔ کسی بھی وقت وہ اپنی خالق کے پاس اور اپنے خالق کے حضور پیش ہو سکتا ہے، تو کم سے کم بھرے ہوئے عمل نامے کے ساتھ پیش ہوں تاکہ وہاں کی شرمندگی سے وہ محفوظ ہو سکے۔ آج کا یہ دن اسلام کے ایک عظیم تہوار، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے تو آپ نے مدینے والوں کو دیکھا کہ وہ 2 دن کو تہوار کے طور پر منایا کرتے تھے، لہو و لعب میں مشغول ہوا کرتے تھے، کھیل کود میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ آپ نے مدینے کے باشندوں سے اور مدینے کے باسیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہیں؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ یہ ہماری تہوار ہے، یہ ہماری خوشی کا دن ہے، یہ ہمارے جشن کا دن ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں اس سے بہترین دن عطا فرمائے ہیں۔ فرمائے ایک عید الفطر کا دن ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ پھر اسلام کے مزاج کو دیکھیے کہ خوشی کا دن، جشن کا دن نہیں بنایا، صرف تہوار وہ نہیں بنایا، بلکہ خوشی کے دن کو بھی عبادت کا دن بنایا، اور خوشی کے دن میں بھی ایک اضافی عبادت لازم کرائی۔ عید الفطر کے دن صدقہ فطر اور عید الاضحیٰ کے دن قربانی۔ کہ خوشی کا دن تو اپنی جگہ، لیکن اس خوشی کے دن میں بھی مسلمانوں کو ایک عظیم عبادت مل رہی ہے۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان کی زندگی وہ بندگی سے خالی نہیں، بلکہ وہ بندگی سے مزین اور معمور ہوا کرتی ہے۔ وہ اپنے رب اور رب کے احکامات کو نہ خوشی میں بلاتے ہیں اور نہ ہی غم میں۔ غم ہو کہ خوشی ہو، راحت ہو، آرام ہو، سکون ہو، یا رنج اور الم ہو، لیکن رب کا بندہ اپنے رب کے احکامات کی تعمیل میں مصروف اور مشغول ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا مدینے والوں کو کہ اللہ پاک نے ان تہواروں کے بدلے میں تمہیں ان سے بہترین تہوار عطا فرمائے۔ 14.5 صدیاں گزری ہیں،
اللہ پاک نے یہ تہواریں ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی نصیب فرمائی ہیں۔ عید الاضحیٰ قربانی کا دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم قربانی کی یاد دہانی کرا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحانات سے بری ہیں، لیکن 4 بڑے بڑے امتحانات دیکھیں۔ اگر کوئی آدمی کمار کے ہاتھ سے کوئی مٹکا خریدے تو کتنی دفعہ اس کو ٹٹولتا ہے، اگر وہ بھجے اور آواز دے تو سمجھتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اور اگر وہ آواز نہ دیں تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ پانی بھرنے کا قابل اور لائق نہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے خلیل پیغمبر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور آزمایا بھی کیا؟ حضرت ابراہیم نے ہوش سنبھالا تو اپنے گھر میں صرف بت نہیں دیکھے، بلکہ اپنے گھر کو ایسا گھر پایا جہاں بت تراشے جاتے تھے، جہاں بت بنائے جاتے تھے۔ تو حیران ہو کر اپنے والد سے عرض کر رہا ہے، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابا جان، یہ کیا ہے؟ آپ خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور پھر اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جن کو خود گھڑا اور بنایا ہے، نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ آپ کی کوئی ضرر دفع کر سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، بھلا ایسی چیزیں بھی پوچھنے کی اور عبادت کرنے کی قابل ہوتی ہیں؟ باپ کہنے لگا، ابراہیم آپ کے یہ باتیں عجیب ہیں، اگر لئن لم تنتہی، ان باتوں سے باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھروں سے مار مار کر گھر سے نکلوا دوں گا۔ اور پھر نکال دیا۔ یہ زندگی کا پہلا امتحان، اور اس امتحان نے مجھے اور آپ کو سبق کیا دیا ہے۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، میں صرف وہ جو سبق ہیں وہ عرض کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کے اندر شرک کو، کفر کو، منافقت کو، الحاد کو، بے دینی کو برداشت نہیں کیا۔ میرے اور آپ کے گھر میں بے دینی موجود ہیں، میرے اور آپ کے گھر میں دین کی مخالفت موجود ہیں، میرے اور آپ کے گھر میں اللہ پاک کے احکامات کی نافرمانی ہو رہی ہے، میرے اور آپ کے گھر میں پیارے پیغمبر کے سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، میری اور آپ کی ایمانی غیرت پر آنچ تک نہیں آئی، اور دعویٰ یہ ہے کہ میں بابا ابراہیم کے ملت پر ہوں۔ اگر ہم اس دعوے میں سچے ہیں تو بابا ابراہیم کی زندگی کے پہلے امتحان پر اترنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا ہے، تو ہمیں بھی اصلاح سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا، اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا۔ گھر سے بے گھر ہو گئے، قوم میں آئے تو دیکھا ساری قوم بت پرست ہیں، ساری قوم مشرک ہیں، ساری قوم نافرمان ہے۔ صرف نافرمان نہیں، نمرود کو اپنا سب سے بڑا بادشاہ مان رہی ہے، نمرود کو اپنا رب مان رہی ہے، نمرود کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے گھر سے نکل کر اب معاشرے میں جب قدم رکھا تو معاشرے کی برائیوں کی بھی گرفت کی، معاشرے کی برائی پر خاموش نہیں رہے، یہ پرواہ نہیں فرمایا کہ میری بائیکاٹ کی جائے گی، یہ پرواہ نہیں کیا کہ لوگ مجھ سے الگ ہو جائیں گے، فاقے آئیں گے، غربت آئے گی، میری زندگی کیسے گزرے گی۔
परवाह नहीं की, बादशाह के सामने खड़े हो गए और बादशाह को ललकारा कि आपके ये रविश, इनको जिसने पैदा किया वही इनके सजदों का मुस्तहिक है, आप इनके सजदों के लायक नहीं, ये आपके बंदे नहीं, ये आपकी रिआया हैं। सही मानों में आप इनके खादिम या आपके मखदूम हैं। बादशाहत मुकाबले में आई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाला गया। सबक ये दिया, सारी खुदाई सारी दुनिया मुखालिफ हो, आपने अल्लाह की वहदानियत पर, दीन पर, सही बात पर डट जाना चाहिए। यह सबक मिला है हमें हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी से। ज़िंदगी का तीसरा सबसे बड़ा इम्तिहान, औलाद नहीं, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, रब के दरबार में अर्ज़ की, दुआ की, मालूम हुआ अल्लाह का खलील, अंबिया में ऊंचे मकाम का हामिल, लेकिन मांगता तब भी अल्लाह से है। आंसू गिराता है तो रब के दरबार में। यहां तो हमें कोई बड़ी कब्र नजर आए, कोई लंबी झंडी नजर आए, हम उनके सामने झुकना शुरू कर लेते हैं। यहां अल्लाह के खलील पैगंबर, जिसको अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया, वो भी अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने झुक नहीं सका। उसने भी अल्लाह के सामने अपने आंसू बहाए, अपने आजिज़ी अल्लाह के सामने रखी। अल्लाह पाक ने बेटा अता किया, अल्लाह का हुक्म कि इनको लेकर जाइए। लेकर गए, बिवादिन गैर ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, बैतुल्लाह के आसपास उस मुबारक वादी में अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, इब्राहीम यही छोड़ें। दूध पीता बच्चा है, एक खातून है, कोई आबादी नहीं, छटियल मैदान है, कोई ज़राअत की काबिल फसल वाली ज़मीन, ऐसे आबादी के कोई आसार नहीं। बेबी पुकार पुकार कर कहती हैं, हमें किसके हवाले करके जा रहे हो, हमें किसके हवाले करके जा रहे हो। पलट कर वापस देखना गवारा नहीं किया। बेबी समझी कि जिंदगी में आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि साथ छोड़ा हो। 90 साल 95 साल का अरसा गुजरा है, 100 साल का अरसा गुजरा है, ये पहला इत्तेफाक है। तो कहने लगी, अल्लाह अमरक, क्या रब का हुक्म है? तो पलट कर फरमाया, हाँ अल्लाह अमरनी, रब ही ने मुझे हुक्म दिया है। फरमाया इज़न ला युज़ीउना, चलिए इब्राहीम, जब रब का हुक्म है तो वो रब हमें ज़ाया भी नहीं फरमाएगा, वो रब हमारी हिफाजत फरमाएगा। छटियल मैदान में दूध पीता बच्चा और अपनी अहलिया और ज़ौजा और अपनी बेबी को छोड़ना, रब के हुक्म के लिए अपने सबसे अजीज तरीन, अपनी सबसे कीमती मता उसको कुर्बान कर देना, यह है हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी का सबक। वरना हम होते कितने बहाने तराश लेते, बच्चा है, छोटा है, दूध पी रहा है, बेबी है, अकेली है, कोई भी नहीं है। देखो बच्चों के हिफाजत भी तो शरीयत ने, अल्लाह पाक ने लाजिम कर रखा है, बेबी के भी तो हुकूक हैं। ये सारे बहाने हम करते हैं, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई बहाना नहीं तराशा, चल पड़े। वही शीरख्वार बच्चा अब वालिद के साथ काज काम का लायक हो चुका है, हाथ बढ़ाने का, सहारा बनने का काबिल हो चुका है। मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ उम्र लिखी हैं, तकरीबन 12-13 साल की उम्र है। और इस उम्र में पहुंचकर फिर वालिद को अपने बच्चे के मुस्तकबिल की भी फिक्र होती है, अपनी कमर की मजबूती का भी एहसास होता है, अपने नस्ल चलने के ख्वाब भी देख रहा होता है। यहाँ अल्लाह पाक ने
ख्वाब में दिखाया, इन्नी अराफिल मनामी अन्नी अज़बहुक, बेटे मैंने ख्वाब देखा है और ख्वाब में मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, क्या ख्याल है। बेटा भी कोई आम नहीं था, बेटा भी इस्माइल था। अर्ज़ करने लगा फ़फ़अल मा तुमर, जो आपको रब की तरफ से हुक्म दिया जा रहा है अब्बा जान कीजिए, देर न लगाइए। बेटे को अपने साथ रवाना किया। शैतान ने पहले बाबा के दिल में वसवसे डाले, हज़रत इस्माइल के दिल में वसवसे डाले, फिर अम्मा हज़रत हाजिर के दिल में वसवसे डाले। हज़रत हाजिर के दिल में वसवसा डाला, ये कुर्बानी के लिए ले जा रहा है। उसने कहा ऐसा कोई बाप जिसने बुढ़ापे में अल्लाह पाक से मांगा हो ऐसी औलाद को ज़बह करेगा। उसने कहा नहीं, अल्लाह का हुक्म है। फरमाया जब अल्लाह का हुक्म है फिर तो हाजिर की एक नहीं 100 औलाद होती, वो 100 औलाद कुर्बान करा देती। ये तो एक इस्माइल है। यहाँ से ना उम्मीद होकर वो हज़रत इस्माइल के पास आया, बेटे तुम्हें पता है तुम्हारा बाप तुम्हें कहाँ ले जा रहा है। उसने कहा काम के लिए ले जा रहा है। उसने कहा नहीं, ज़बह के लिए। मेरा बाप मुझे क्यों ज़बह करेगा। कहते अल्लाह का हुक्म है। उसने कहा अल्लाह का हुक्म है तो सतजदुनी इंशाअल्लाह साबिरा, फिर मुझे सब्र करने वाला पाओगे। फिर मेरे बाप को जल्दी करनी चाहिए, रब के हुक्म की तामील हो जाए। यहां से भी नाउमीद होकर हजरत इब्राहीम के पास आए, कंकरियां उठाई, 7 कंकरियां मारी, थोड़े से चंद कदम पीछे हटे, फिर वसवसा डाला, फिर कंकरियां उठाई और फिर मारा, चंद कदम और पीछे हटा, फिर वसवसा डाला, फिर जब इस दफा जब मारा तो दफा हो गया। मिना के वादी में जहां कल हाजियों ने कुर्बानी की है, जिनकी कल रह गई है आज करेंगे, मनहर मिना के वादी में ले जाकर वहां लिठाया और छुरी भी चलानी चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब अभी तक छुरी ने काटा नहीं है हजरत इस्माइल को। क्यों? इसलिए कि ये तमाम चीज़ें मेरे रब की मखलूक हैं, उसके हुक्म के ताबे हैं। छुरी तब काटेगी जब मेरे रब का हुक्म होगा, आग तब जलाएगी जब मेरे रब का हुक्म होगा, दरिया तब डबोएगी जब मेरे रब का हुक्म होगा। इस्माइल के लिए मेरे रब का हुक्म नहीं, छुरी नहीं चली। इब्राहीम के लिए आग को मेरे रब का हुक्म नहीं तो जलाया नहीं, और हज़रत यूनुस के लिए मेरे रब का हुक्म नहीं तो दरिया ने डबोया नहीं। ये मखलूक है मेरे रब का। इतने में हज़रत जिब्रील फिजा में से दौड़ते हुए आ रहे थे। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और हज़रत इस्माइल को हटाकर दुम्बा सामने रखा। हज़रत इब्राहीम ने जैसे ही छुरी चलाई, छुरी चली, फरमाया अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये मुबारक जो कलिमात हैं, ये हज़रत इब्राहीम, हज़रत जिब्रील और हज़रत इस्माइल, इनके तमाम कलिमात मुश्तरका, इनसे बने हुए कलिमात हैं जो हमें इन 23 नमाजों में कल फजर से शुरू हैं, और गालिबन जुमरात का दिन होगा ना, जुमरात के दिन के असर तक एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ना ये वाजिब है। और हमारे यहाँ ये भी एक गलतफहमी पाई जाती है कि जिसकी कुर्बानी हो, जो कुर्बानी करता है वो तकबीर पढ़े। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। जो कुर्बानी करें, कुर्बानी न करें, जिस पर कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी वाजिब नहीं। अलग नमाज पढ़ें, जमात के साथ नमाज पढ़ें। इन 5 दिनों में 23 नमाजों में फ़र्ज का सलाम पहरे तो मर्द बुलंद आवाज़ से ये कलिमात दोहराएगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और घर में माएँ बहनें वो कदर आहिस्ता आवाज़ से, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटे को कुर्बान करवाया। मुझे और आपको सबक क्या मिला? सदियां हो गई हज़रत इस्माइल के कुर्बान किए हुए, मुझे और आपके लिए सबक क्या हैं? देखिए, हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी का सबसे कीमती तरीन सरमाया
وہ ان کی اکلوتی اولاد حضرت اسماعیل تھی، لیکن رب کا حکم آیا تو دائیں بائیں آگے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، رب کے حکم کی تعمیل کی۔ یہی ہم سے مطالبہ ہو رہا ہے، رب کا حکم آئے فرمائے ایمان والو، پھر پس و پیش، پھر اس میں قیل و قال، پھر اس میں بحث مباحثہ نہیں، رب کے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے۔ یہ ہے اصل بندگی، اور یہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا سبق۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو معاشرہ ہمیں دیا ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں تہجد بھی ہے، اس میں دعائیں بھی ہیں، لیکن میرے پیغمبر نے ہمیں معاملات بھی دیے، معاملات کی درستگی بھی دی ہیں، دیانت بھی دیا ہے، سچائی بھی دی ہے، فریب کاری سے بچنا بھی دیا ہے۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، جب تک یہ ساتھی فارغ ہوں گے تب تک وہ واقعہ عرض کر دوں۔ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے زمین بیچی۔ کیا بیچی؟ زمین بیچی، زمین۔ خریدنے والے نے خریدا، کسان تھا، اس نے ہل چلائی، کھیتی کی، تو اس میں سے ایک مٹکا نکلا سونے کا، سونے کا مٹکا نکلا زمین میں سے۔ اب ہم ہوتے جلدی جلدی چھپا لیتے، آس پاس دیکھ لیتے کسی نے دیکھا تو نہیں، اگر دیکھا ہوا ہوتا تو اس کو بھی چپ کرا دیتے، لیکن یہاں جس کو مٹکا ملا ہے سونے کا، اس نے کہا یہ، اپنے بیٹے سے، اپنے نوکر سے کہا اٹھاؤ اور میرے پیچھے آؤ۔ نوکر اور بیٹا اور اولاد سمجھے کہ شاید یہ اب بازار میں جائے گا، اس کو فروخت کرے گا، لیکن وہ چلتا چلتا گیا، جس آدمی سے زمین خریدی تھی، جس آدمی سے زمین خریدی تھی، اس کے دروازے پر دستک دی۔ وہ باہر آیا، اس نے کہا جی خیریت تو ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ سے زمین، آپ نے زمین بیچی تھی، میں نے خریدی۔ اس نے کہا بالکل، کیوں کسی نے قبضہ کر لیا؟ کیا فائل 2 نمبر تھی؟ کیا کسی اور نے جو ہے وہ پتھر گرائے، کسی اور نے قبضہ کرنا شروع کیا؟ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، ایک ایک پلاٹ کے 10 فائل بنا کر ہم بیچتے ہیں، اور پتہ نہیں اس میں کیا کچھ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بیان کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے اور اس کے بیان کے لیے موقع بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں اللہ کے بندے، کوئی قبضہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں ہل چلا رہا تھا، یہ مٹکا نکل آیا ہے، چونکہ زمین آپ نے بیچی ہے، زمین آپ کی تھی، یہ سونے کا مٹکا آپ کا حق ہے، آپ کے در پر لے کر آیا ہوں، یہ لے لیے آپ کے سونے کا مٹکا، یہ آپ کا حق ہے، آپ لے لے۔ لائیے ایسا جگر، لائیے ایسا دل، لائیے ایسی دیانت لائیے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، جس دن سے میں نے زمین بیچ دی، اب زمین کی مٹی ہے، زمین کا سونا ہے، جو کچھ بھی ہے میں نے بیچ دیا ہے، وہ اب تمہارا ہے، یہ مٹکا بھی تم تیرا ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں نے زمین خریدی ہے، میں نے سونا نہیں خریدا، میں نے مٹکے نہیں خریدے، یہ آپ کا ہے۔ اس نے کہا میری نہیں، میں نے تو زمین بیچ دی ہے۔ جھگڑا اس پر ہو رہا ہے، بیچنے والا کہتا ہے سونا میرا نہیں، خریدنے والے کا ہے۔ خریدنے والا کہتا ہے میں نے تو صرف مٹی خریدی ہے، یہ سونا میرا نہیں، بیچنے والے کا ہے۔ نہیں مانے، سمجھانے والوں نے سمجھایا تو نہیں سمجھے، قاضی کے پاس عدالت میں گئے۔ خریدنے والے نے کہا قاضی صاحب میں اپنی زمین میں ہل چلا رہا تھا، زمین میں نے اس سے خریدی ہے، اس میں سونے کا مٹکا نکل آیا، میں اس کو دے رہا ہوں، یہ لے نہیں رہا ہے، آپ حکم دیں یا اپنے سونے کا مٹکا لے لیں۔ بیچنے والے نے کہا قاضی صاحب جب سے میں نے زمین بیچ دی، زمین کے ساتھ میرا تعلق ختم ہو گیا، اب زمین میں مٹی ہے، سونا ہے، سب اس کا ہے، آپ اس کو حکم دے دیں یا اپنے سونے کا مٹکا سنبھالیں۔ قاضی نے کہا چلو میں تمہیں تمہاری دیانت کی شاباش دیتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ تم دونوں کی اولاد ہیں؟ ایک نے کہا جی میرے ہاں لڑکا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میرے ہاں بیٹی ہیں۔ فرمایا آؤ
मैं उन दोनों का आपस में निकाह करा देता हूँ और ये सोने का मटका अब उन बच्चों का हो जाएगा। उनका निकाह करवाया और वो सोने का मटका उन बच्चों के हवाले कर दिया। मेरे पैगंबर ने ये दियानत वाली ज़िंदगी भी मुझे और आपको समझाई है। क्या मेरे और आपके पास वो दियानत वाली ज़िंदगी है? मेरी और आपकी ज़िंदगी तो फरेब से भरी हुई है, धोखे से भरी हुई है। अब हम कुछ देर बाद कुर्बानी के जानवर ज़बह करेंगे, अल्लाह पाक कबूल फरमाएं, तौफीक भी दे दें, लेकिन दिल में ये होगा मैंने बहुत बड़ा काम किया, बाबा इब्राहीम की सुन्नत को अदा किया, जबकि ये जानवर उसने हराम का ख़रीदा होगा, ये जानवर इसने हराम का ख़रीदा होगा, ये पैसे हराम के होंगे, ये पैसे धोखे के होंगे, ये किसी गरीब का हक मारा हुआ होगा, ये गस्ब किया हुआ होगा, ये उन नाजायज़ पैसों से बाबा इब्राहीम की सुन्नत की अदायगी का दावेदार बनता है। पहले अपनी माल को हलाल बनाइए, फिर आइए कुर्बानी के लिए। पहले अपने माल को इस काबिल बनाइए कि वो रब के दरबार में पेश करने के काबिल हो, फिर रब के दरबार में पेश करें। मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि हराम माल आप उसका सदका नहीं दे सकते हो। हराम माल किसी को देते हुए अगर आपने ये नीयत की कि इस पर मेरा रब मुझे अजर देगा, मेरा इमाम फरमाता है वो आदमी काफिर हो जाएगा। अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर कोई तवज्जो नहीं, रिया है, नमूद है, शोहरत है, लोगों को दिखाना है। कब आएंगे हम असल ज़िंदगी पर? कब आएंगे आका की असल शरीयत की रुख की तरफ? ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी इस चीज़ का तकाजा करती है। अल्लाह के एक वली बादल का एक टुकड़ा आसमान के साए में सफ़र करता हुआ जा रहा है और आवाज़ आ रही है फला बंदे की कैती को सैराब कर लें। इसने कहा अजीब आदमी है, बादल का टुकड़ा है, सफ़र करता करता वहां तक पहुंचा, वहां बादल बरसा, उस आदमी की ज़मीन सैराब हो गई। इसने जाकर उससे कहा अल्लाह के बंदे आपका नाम? उसने कहा नाम से क्या है, आपने जो बादलों से सुना वही मेरा नाम। ये हैरान हो गया। उसने कहा आपने भी वो आवाज़ सुनी जो बादल से आई? उसने कहा हाँ। इसने कहा फिर तेरा अमल क्या है कि सारी कैतियाँ जल रही हैं, तेरी कैती सरसब्ज हैं, हर जगह कहत हैं, तेरी जगह बरसात और बारिश बरस रही हैं, वजह क्या है? उसने कहा जब इस खेती का फसल आता है तो मैं इसको 3 हिस्से कर लेता हूँ। सबसे पहले अल्लाह का हक अलग करके अल्लाह का हक अदा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद अपना हक, अपने बेबी बच्चों का हक अलग कर लेता हूँ, फिर ज़मीन का जो हक है दोबारा इसमें जो डालना है बीज है वो अलग कर लेता हूँ। और ये मेरे ज़िंदगी से मामूल है। फरमाया अच्छा इस वजह से सारी कैतियाँ जल रही हैं और आपकी खेती आबाद है? फरमाया हाँ। मेरी शरीयत ने ये भी एक मुस्तहब अमल बताया है कि आप जब कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी के जानवर के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों को, एक हिस्सा अपने बेबी बच्चों के लिए, एक हिस्सा यतीम मस्कीन फ़कीर मोहताज उनको दे देंगे। यहाँ भी अलमिया, अपने मुआशरे के किस किस अलमिये पर रूं, किसका अफसोस करूं? आज और कल के दिन में मेरे घर से गोश्त उनके यहाँ जाएगा जिनके हाथ से मेरे पास गोश्त आया है। अलमिया है मुआशरे का, यही होगा आज का दिन भी कल का दिन भी। मैं उसे गोश्त भेजूंगा जिसने मेरे घर भेजा है। जिसने मेरे घर नहीं भेजा मैं अपने बच्चों को ताकीद के साथ कहूँगा खबरदार, ये मेरा पड़ोसी है, मैंने कुर्बानी की है इसको और इसके बेबी बच्चों को जलाने के लिए, खबरदार जो इनके यहाँ एक लुकमा एक कतरा गोश्त का भी भेजा नहीं भेजो। ये तड़पते रहें, हाँ हाँ वो जो मलक साहब हैं, वो जो खान साहब हैं, वो जो सरदार साहब हैं, वो
وہ جو نمبردار صاحب ہیں، وہ جو MNA صاحب ہیں، وہ جو MPA صاحب ہیں، وہ جو چیئرمین صاحب ہیں، وہ جو فلاں بڑے صاحب ہیں، ان کے ہاں ضرور بھیجنا۔ اپنے پاس اگر نہ بھی بچیں تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن ان کے پاس ضرور بھیجنا ہے۔ کیوں؟ کل کام آتے ہیں، وہ کل ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ میری اور آپ کی عبادت بھی اس حد تک گر گئی ہے۔ یہ تو عبادت ہے نا، کسی فقیر مسکین محتاج کی مدد کرنا، لیکن ہم اتنے حد تک گرے ہیں کہ اپنی عبادت کو بھی اس حد تک گرا چکے ہیں۔ تو ان 3 حصوں میں رشتہ دار اگر اس نے قربانی کی بھی ہو تو تب بھی بھیجے۔ رشتہ دار اگر وہ صاحب نصاب ہے، مالدار ہیں، انہوں نے قربانی کی ہے، آپ سے اچھی قربانی کی ہے، ان کے گھر میں آپ سے زیادہ گوشت ہیں، تب بھی بھیجیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تحادو تحابو، ہدیے بھیجو، محبت کو بڑھاؤ، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن وہ جو ایک حصہ ہے غریب مسکینوں کا، وہ غریب مسکینوں تک پہنچنا چاہیے، اور وہ بھی کہ کیسے پہنچنا چاہیے؟ ہائی کاش آپ وقت پر تشریف لاتے۔ میرے رب کا ارشاد ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو رب کی رضا کے لیے خرچ نہ کر لو۔ اب ہم مسکین محتاجوں کو کیا دیتے ہیں؟ ہڈیاں، چھیتڑیں، اس کو الگ کر لیتے ہیں، وہ تیلیاں بھر بھر کر فلانے کو دے دو، فلانے کو دے دو، فلانے کو دے دو، اس میں امام صاحب کا نام بھی آتا ہے۔ یہ چھیتڑیں، اس لیے تو حکم یہ ہے کہ تینوں حصے برابر کر لو، تینوں حصے میں ہڈیاں بھی برابر ہوں، تینوں حصوں میں گوشت بھی برابر ہوں، تینوں حصوں میں چربیاں بھی برابر ہو۔ آپ کے پاس جتنی ہڈیاں بچے اتنی مسکینوں کے پاس بھی جائیں، آپ کے پاس جتنی بوٹیاں ہیں اتنے مسکینوں کے پاس بھی جائیں، جتنے چربی آپ کے پاس ہے اتنا مسکینوں کے پاس بھی جائیں، برابر کر کے۔ میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ جی اللہ ہمیں حضرت عمر جیسا حکمران دے دے، اللہ ہمیں حضرت عمر جیسا حکمران دے دیں۔ خود ہماری حالت یہ ہے، حضرت عمر حکمران ملا تھا حضرت عثمان کو، حضرت عمر حکمران ملا تھا حضرت علی کو، حضرت عمر حکمران ملا تھا حضرت امیر معاویہ کو۔ ہم ان کی طرح بنے، پھر ہمیں حکمران حضرت عمر کی طرح ملے۔ میں حکمرانوں کی کوئی صفائی نہیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لقا ابن لقا، پشتوں میں اس لفظ کا بہترین معنی ہے لیکن برسر ممبر کر نہیں سکتا۔ اردو کا ترجمہ یعنی تمہارے بادشاہ سربراہ حکمران کمینے اور کمین زادے ہوں گے، وہ خود بھی کمینے، ان کے آباء و اجداد بھی کمینے، ایسے لوگ حکمران بن جائیں گے۔ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، لیکن جو حقیقت ہے، یہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے علامات میں سے ایک علامت بتائی ہے۔ تو وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے میری کھیتی اس لیے آباد ہیں کہ میں اپنے کھیتی کے میں جو فصل ہے اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں، اللہ کے حصہ، اللہ کے بندوں کے حق وہ ادا کر لیتا ہوں۔ تو ہم اللہ کے بندوں کا حق ادا کریں۔ جس ذات نے ہمیں اس قابل بنایا ہے، آج ہم نے جانور خریدا ہے، آج ہم قربانی کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کریں، کل میری زندگی میں وہ صبح بھی آ سکتی ہے میں کاسے گدائی لے کر کسی کے در پر کھڑا ہو جاؤں، وہ مجھے فقیر بنا دیں، اور جو کل میرے دربار کا فقیر تھا وہ غنی بن جائے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ شکر ادا کریں، آنسو بہائیں، ربا تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس قابل بنایا، اور پھر اپنی قربانی اخلاص کے ساتھ، حلال مال کے ساتھ، نیت خالص ہو۔ 7 شریکوں میں سے کسی ایک شریک کی نیت بھی یہ ہو کہ گوشت مل جائے تو باقی 6 جو ساتھی ہیں ان کی قربانی بھی ضائع ہو گئی۔ جن احباب نے یہ مسئلہ نہیں سنا پھر سے سنیں، مجھے پتا ہے ابھی آپ کا ہو گئے 6:20 کا ٹائم تھا اور یہ کیا ہو رہا ہے، آپ دل میں یہی کہہ رہے ہوگے
لیکن یہ مسئلہ ذرا غور سے سنیں، نیت صاف کر لیں، نیت خالص کر لیں۔ میرے شریعت کا مسئلہ 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 شریک ہیں، ان میں سے کسی ایک کا مال حرام، سب کی قربانیاں ضائع۔ ان میں سے کسی ایک کی نیت یہ ہو جائے کہ جی گوشت آ جائے، گوشت زیادہ ہو جائیں، تو اس نے اپنی نیت کی بربادی کے ساتھ باقی جو 6 شریک ہیں، باقی 5 ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، جتنے بھی ہیں، ان سب کی قربانی کو ضائع کر دیا۔ تو اپنی قربانی کو بچانے کے لیے، اپنے ان مسلمان بھائیوں کی قربانی کو بچانے کے لیے اپنی نیت کو خالص کیجیے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی واجب تھی، انہوں نے واجب کی ہیں۔ بہت سارے میرے بھائی ایسے ہیں جن پر واجب نہیں تھی، انہوں نے ادھار لے کر، قرض لے کر وہ قربانی کر رہے ہیں۔ بہت اچھا، یہ بہت اچھا جو ہے وہ جذبہ ہے، اللہ قبول کریں، ہونا چاہیے۔ ہم لاحول فضولیات کے لیے ادھار لیتے ہیں اور پھر اس ادھار کو چکا لیتے ہیں، اور اس سے آپ نے قربانی کی، سال بھر کے لیے آپ کے بیوی بچے آفتوں سے محفوظ ہو گئے۔ یہ تجربہ ہے، کر لیں۔ جو قربانی کرتے ہیں پورے سال کے لیے، ان کے بیوی بچے محفوظ ہو جاتے ہیں، محفوظ۔ یہ حفاظت کا ایک سبب اور ایک ذریعہ ہے۔ تو خدا را اپنی نیت کو خالص بنائیے۔ جنہوں نے ادھار لیا ہے، جنہوں نے مشکل سے پیسے جمع کیے ہیں، جنہوں نے بیوی بچوں کے خرچے میں سے کم کر کے اپنا یہ قربانی کا فریضہ انجام دینے کی کوشش کی ہیں، ان کی قربانی کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔